بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں انجام دینے چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جو ہمیں انجام نہیں دینا چاہیے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شعبان کے اہم کام کون سے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شعبان کے اہم کام کون سے ہیں۔ تو 4 اہم کام کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ لوگ ویڈیو کے اندر بنے رہیں اور ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر کے آگے بھی شیئر کریں۔ دیکھیے، آج ہم اس ویڈیو کے اندر صرف وہی کام بتائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہم ان کو نہیں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور اس کی وجہ سے ہم رمضان تک پہنچا برکت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا کام جو ثابت ہے وہ ہے دعا۔ معلوم ہوا رمضان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرما کہ ہم اس میں عبادتیں کر سکیں۔ اس کی فضیلتیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں ایک نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور جو شخص رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے برکت کی دعا مانگنی چاہیے۔ پتہ نہیں ہم اگلے مہینے رہیں یا نہ رہیں، رمضان تک ہم باقی رہیں یا نہ رہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کے ساتھ میں تھے لیکن نہیں ہیں اب۔ تو پہلا کام یہ ہے دعا کا، کہ وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ رجب کے مہینے میں جو اس سے پہلا مہینہ تھا، جو اشہر حرم میں سے تھا، جس کی حرمت قرآن میں آئی ہے، جو عزت والا مہینہ تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رجب میں یہ دعا مانگ لی تھی کہ اے اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو یہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسرا اہم کام کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر عبادت کے اندر اضافہ کرنا ہے، یعنی ابھی سے اپنی عادت کو بنانے کے لیے اگر ہم نفل نماز ادا کرتے ہیں تو مثال کے طور پر اشراق کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو 4 رکعت میں کنورٹ کر لیں، بڑھا لیں۔ ہم چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں تو چاشت کی ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں یا 4 پڑھتے ہیں تو اس میں اور اضافہ کر لیں۔ اوابین کی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اوابین کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز میں ابھی سے اٹھنا شروع کر دیں، جاگنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان تک آتے آتے اس کی پریکٹس اچھے سے ہو جائے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ رمضان کے آتے ہی شروع میں مسجدیں بھری رہتی ہیں اور شروع میں شوق رہتا ہے اور بعد میں دھیرے دھیرے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا دوسرا اہم کام عبادت کے اندر اضافہ کرنا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے میں خوب زیادہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا اہم کام ہے تلاوت کلام پاک، کہ اللہ کے کلام کی خوب زیادہ تلاوت کریں۔ رمضان سے پہلے ہم ایک قرآن پڑھ لیں تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے ہماری زبان اور ہمارا دل اس طرف متوجہ ہو جائے کہ خوب قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی برکت سے ہم خوب زیادہ استفادہ حاصل کریں، خوب فائدہ حاصل کریں۔ تو میرے بھائیوں، تیسرا اہم کام ہے تلاوت کلام پاک کے اندر اضافہ کرنا، کلام اللہ شریف کو پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب کو بھی سمجھنا۔ مارکیٹ کے اندر نئے قرآن شریف ہیں جس کے اندر ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا رب کیا کہتا ہے۔ جب آپ کو اللہ کی وحدانیت کا، حق کا پتہ چلتا ہے نا، تو انسان کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے یہ بات صحیح فرمائی ہے، سچ فرمائی ہے۔ تو اس کو معنی کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کام ابھی سے کرنا شروع کر دیں آپ، شعبان کے مہینے سے ہی، چونکہ رمضان کا مہینے میں آنے میں 25 سے 26 دن باقی ہیں، تو آپ لوگ ابھی سے اپنی عبادت کے اندر اضافہ شروع کر دیں۔ چوتھا اور لاسٹ اہم کام ہے کہ اس مہینے کے اندر جو کام ہمیں کرنے کے ہیں وہ کرنے ہیں، یعنی عبادت والے کام، اور جو خرافات والے کام ہیں ان سے بچنے ہیں، جو بدعات کے کام ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو شادی کرنا ہو تو سوچتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس والا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی شخص اس میں ضروری سمجھ لیتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں روزے رکھنا چاہیے، تو فرض سمجھ لیتا ہے، تو
تو یہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ بھی بدعت والا عمل قرار دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں, شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں. ہاں, شعبان کے روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ نفلی روزہ ہے, اگر کوئی شخص اس کو رکھتا ہے تو اس کو ثواب دیا جاتا ہے, کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں, نہ گناہ, اس کو نہ کوئی اس کو ثواب ملتا ہے نہ کوئی گناہ ملتا ہے. یعنی جو شخص اس کو ضروری سمجھتا ہے, نہ رکھنے والوں کو لعن طعن کرتا ہے کہ اس مہینے میں تم روزہ نہیں رکھتے ہو, تو وہ گنہگار ہوتا ہے, وہ گناہ والا عمل کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ دین کے اندر اس کی حیثیت نفلی روزوں کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ کام کرنے کے جو سنت والے کام ہیں, بدعت والے کام سے ہمیں بچنا ہے. راتوں کو جاگنا ایسے ہی واہیات طریقے سے, اور اسی طریقے سے خوب لائٹیں جلانا کہ بھائی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اس کی آمد کے لیے خوب یہ کرنا, تو یہ چیز نہیں کرنی ہے. تیاری جو ہمیں کرنی ہے وہ اعمال کے ذریعے سے تیاری کرنی ہے, لائٹوں کے ذریعے سے تیاری نہیں کرنی ہے. تیاری لائٹوں کے ذریعے سے, ڈیکوریشن کے ذریعے سے نہیں کرنی ہے, بلکہ تیاری جو کرنی ہے وہ اپنے اعمال کے اضافے کے ساتھ ساتھ میں کرنی ہے. تو یہ 4 اہم کام ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں. آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں, ان 4 باتوں پر, اور ان کو آگے بھی شیئر کریں. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. آپ کے بھی کوئی اس طرح کے کوشچنز ہوں, دین کے متعلق مسائل ہوں, سوالات ہوں, ضرور کمنٹ میں لکھیں, انشاءاللہ اس کو ضرور بتایا جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.